ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے پورا یورپ اس آگ کی لپیٹ پہ آنے والا ہے، پورا یورپ جلنے والا ہے جو فرانس میں ہو رہا ہے۔ اگر آپ اس سے نابلد ہیں، اگر آپ اس سے ناواقف ہیں تو جان لیجئے کہ یہ بہت بڑی کمزوری ہے جس کا اکثر فائدہ اور دشمن اٹھاتا ہے۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جو کچھ یورپ میں ہو رہا ہے اس کا الزام آپ پہ لگ رہا ہے۔ جی ہاں، آپ پر یہ الزام ہے کہ یہ سب کچھ آپ کا کیا دھرا ہے، یہ سب کچھ اسلام کا اور مسلمانوں کا کیا دھرا ہے۔ ہمیں علم بھی نہیں ہے اور ہم یہاں پہ موجود ہیں اور یہاں پہ بیٹھ کے ہم مختلف خواب سجا کے بیٹھے ہیں کہ کل کو اپنا بیٹا یا بیٹی کو یورپ بھیج دیں گے یا خود یورپ چلے جائیں گے، مغربی زندگی کو انجوائے کریں گے۔ لیکن آپ شاید اس بات سے علم ہے کہ اگلے چند منٹ میں جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں ناظرین، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یورپ کے دروازے اب آپ کے لیے ہمیشہ کے لیے بند کر دیے گئے ہیں۔ جی ہاں ناظرین، یہ بہت ہی بڑا کھیل ہے جو رچایا گیا ہے۔ میں نہیں جانتا کہ یہ جان بوجھ کر بائی ڈیزائن بائی پلان ایسا کیا گیا ہے یا پھر اس موقع کا انتظار کیا جا رہا تھا اور اب اس کو بہانہ بنا کے تمام تھرڈ ورلڈ کنٹریز کے لوگ اور بالخصوص مسلمان ان کی انٹری بین کی جا رہی ہے، اور کس طرح سے پورے یورپ میں یہ آگ پھیلتی جا رہی ہے۔ لیکن اس کا خمیازہ بالآخر آپ کو بھگتنا پڑے گا، اور خاص طور پہ جو پاکستانی جو مسلمان اس وقت غیر ممالک میں رہ رہے ہیں، یورپی ممالک میں رہ رہے ہیں، میرے خیال میں اب جو حالات اور واقعات میں دیکھ رہا ہوں، جو میں آپ کو دکھانے جا رہا ہوں تھوڑی دیر میں، میرے سامنے اس وقت لیپ ٹاپ میں فیکٹس اینڈ فگرز ہیں، اس کے مطابق شاید ان کا بوریا بستر بھی گول ہونے لگا ہے۔ یہ میں پاکستان میں بیٹھ کے بات کر رہا ہوں، پاکستانیوں کے لیے بات کر رہا ہوں، تو میں بالخصوص بات کروں گا اوورسیز پاکستانیز کی، کیونکہ بدنام سب سے زیادہ ہم ہی ہیں ناظرین۔ اچھا، اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایگزیکٹلی ہو کیا۔ ایک صحافی ہے وہاں کا، ایک بہت ہی یوں کہہ لیں کہ ووکل، پال گولڈنگ اس کا نام ہے۔ پال گولڈنگ ان کئی لوگوں میں سے ایک ہے کہ جو مسلسل اس بات کی وکالت کر رہا ہے کہ جو فرانس نے جیسے دیگر ممالک نے رحم کھا کے جنگ زدہ تیسری دنیا کے تھرڈ ورلڈ کنٹریز کے لوگوں کو اپنے ملک میں آ کے رہنے کی اجازت دی تھی، کہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ اس وجہ سے ہو رہا ہے۔ فرانس کا ایک بہت بڑا حصہ دنگوں کی آگ میں جل رہا ہے۔ فرانس کی حکومت نے اس موجودہ صورتحال کو کنٹرول کرنے کے لیے پاکستان اور ترکی سمیت کئی عرب ممالک کے ان لیگل مائیگرینٹ کے ویزاز بین کر دیے ہیں، لیکن فرانس نے بھارت کے ساتھ دوستی نبھاتے ہوئے کہا ہے کہ انڈین مسلم وہاں پر جا سکتے ہیں اور انہیں وہاں پر جا کر رہنے کی اجازت بھی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ فرانس کی حکومت نے یہ بھی کہا کہ جو انڈین اسٹوڈنٹ اس وقت فرانس میں موجود ہیں ان پر موجودہ صورتحال کا کوئی بھی اثر نہیں پڑے گا، وہاں کی سرکار اس کی پوری گارنٹی لیتی ہے۔ تو جی ناظرین، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت پوری دنیا میں انڈینز کی اور انڈین مسلمز کی کیا ویلیوز ہیں۔ ابھی تو ہم دیکھیے بات کر رہے تھے کس کی، بات کرتے کرتے ہم تھکے نہیں تھے۔ ابھی تو سٹارٹ ہی ہوا تھا کچھ دن پہلے جو ہوا، ایک وزٹ امریکہ کا انڈیا کے پرائم منسٹر نے کیا اور اس کی دھوم مچ گئی، اور اس پہ ہم نے بہت سے پروگرامز کیے کیونکہ اس میں ایگریمنٹس ہی اتنے زیادہ ہوئے، اس میں بہت ساری ڈیولپمنٹس ہی اتنی زیادہ ہوئیں کہ ہمیں اس کے اوپر اتنے ہی پروگرام کرنے پڑے۔ لیکن ابھی تو اسی کی دھوم مچی ہوئی تھی کہ ایک اور وزٹ بھی آ گیا، اور وہ ہے کہ انڈیا کے پرائم منسٹر اب وزٹ کرنے جا رہے ہیں فرانس کا۔ پیرس پہنچیں گے وہ 13 جولائی کو، اسی منتھ میں، کیونکہ 14 جولائی جو کہ نیشنل ڈے ہے فرانس کا، اس پہ ان کو گیسٹ آف آنر کے طور پر رکھا گیا ہے، یعنی پی ایم مودی گیسٹ آف آنر ہوں گے فرانس کے نیشنل ڈے پہ۔ اس کو کہا جاتا ہے باسٹیل، اب اس کو آپ باسٹیل کہہ سکتے ہیں، بیسٹیل کہہ سکتے ہیں، لیکن اگر آپ فرینچ اس کا پروننسیشن پوچھیں گے تو وہ ہے بیسٹیلیے، وہ اس کو بولتے ہیں باسٹیلیے۔ تو یہ کیا ہے، اس دن کی اہمیت کیا ہے؟ تو دیکھیں، اگر آپ یہ کہیں کہ یہ جو دن ہے یہ سٹارٹ آف دی فرینچ ریولوشن تھا تو غلط نہیں ہوگا، اور اس کو یہ کہا جاتا ہے کہ ایک ریپریزنٹ کرتا ہے ایکوالٹی، لبرٹی اینڈ ماڈرن ڈیموکریٹک جو فارم آف گورنمنٹ ہے اس کو، کیونکہ جو اس سے پہلے بادشاہت تھی وہ ختم ہونے کا بھی اس کو یہ دن کہا جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد ایک نیا شروع ہوا ریولوشن، جو فرینچ ریولوشن کی بات کی جاتی ہے۔ اس کا ایک سکوئر بھی ہے، بیسٹیل سکوئر، وہاں پر تو وہاں پر گیسٹ آف آنر ہونا
ویسے تو کسی بھی پرائم منسٹر کے اس میں یہ آ سکتا ہے، ہوتے ہوں گے اسی طریقے سے، لیکن دیکھیے ہم نے اس سے پہلے دیکھا کہ انڈیا کے پی ایم جب امریکہ گئے ہیں تو وہاں پر ان کو کس طریقے سے بہت ہی زیادہ عزت ملی اور بہت زبردست ان کا وارم ویلکم کیا گیا، اور پھر اس کے بعد جو جو کچھ ہوتا رہا ہم آپ کو بتاتے رہے. جتنے دن وہ وہاں پر رہے ہیں ہر نیو ڈے پر ایک نئی ہمیں خبر سامنے ملتی تھی کہ نہ صرف یہ کہ ان کے ساتھ کس کی ملاقاتیں ہو رہی ہیں، پورا امریکہ ٹوٹ پڑا تھا ان سے وہاں پر ملنے کے لیے اور بزنس کمیونٹی خاص طور پر، لیکن اسی کے ساتھ ہم نے ایگریمنٹس جو ہوتے دیکھے. تو جو میں آپ کو ابھی ڈیٹیلز بتا رہی ہوں جو فرانس کا آگے وزٹ آ رہا ہے انڈیا کا، اس میں ایسے بڑے بڑے ایگریمنٹ سامنے آ رہے ہیں کہ ہوش اڑ جائیں گے سننے والوں کے. اور یعنی کہ ہوش ویسے ظاہر ہے کہ اگر میں ابھی دیکھ رہی تھی کہ ہمارے ملک میں کیا چل رہا ہے تو پھر ایسی حالات میں تو ہوش ہی اڑنے چاہیے کہ دیکھیے ہمارا ہمسایہ جو ہے وہ کیا کر رہا ہے اور ہم کیا کر رہے ہیں. Please like, subscribe, and share with your friends.